الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبد اللہ ورسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، معیت صفت کی بحث پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سامعین کرام، میں نے پچھلے دروس میں صفت معیت اللہ لخلقہ کی اہمیت، عظمت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام 6 آیات کی اور آیات کے ان ٹکڑوں کی بھی جنہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں صفت معیت کے دلائل کے طور پر ذکر کیا ہے، ان کے معانی کا اردو ترجمہ میں نے کیا. درس کی مطابقت کرنے والے اچھی طرح سے آگاہ ہوئے ہوں گے. اللہ توفیق دے. یہ بات یاد رہے کہ صفت معیت ایک کافی حد تک عظیم الشان مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ بحثیں مشکل بھی ہیں، پیچیدہ بھی ہیں، اور مشکل و پیچیدہ اس اعتبار سے ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مخالفین اور ان کے خصوم اہل بدعات، اشاعرہ، کلابیہ و دیگر نے اس مسئلے میں وہ موقف اور اپنا وہ قول و مذہب اختیار کیا ہے جو درست بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ظاہر آیات سے اپنے موقف پہ دلیل بھی پیش کرنی چاہیے. اور پیچیدگی و دشواری اس اعتبار سے ہے کہ کمال یہ ہے کہ معیت اللہ کے دلائل کو تو صحیح طور پر سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کی اہل بدعات نے. فہم سلف کو یہاں نظر انداز کیا اور لفظ کے ظاہری معنی کو اپنی کج فہمی کی بنیاد پر ایسا معنی دینے کی کوشش کی ہے اس صفت کی جو اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی کے شایان شان بالکل نہیں. اور وہ آیات، وہ نصوص کتاب و سنت جو اللہ جل وعلا ہی کی عظیم صفتوں استواء علی العرش اور علو ذاتی پر دلالت کرنے والی ہیں، ان کو ظاہری معنی پر بالکل محمول نہیں کیا، اور وہ معنی نہیں لیا ہے جو سلف صالحین نے لیا ہے، جو اہل سنت والجماعت طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ اہل الحدیث
کا جو قول و مذہب ہے، اور اس پر دلائل بہت صریح ہیں اور ظاہر ہیں، ان کے معانی بالکل واضح ہیں، اور وہ معانی ظاہری طور پر اللہ جل وعلا کی عظمت، بڑائی، شان، قدرت کے موافق ہے۔ مگر یہاں عجیب و غریب بات ہے کہ صفت معیت کو اور اس کا معنی کچھ یوں لینے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سب کے ساتھ بذاتہ ہی موجود ہے۔ تعالی اللہ عما یقول ہؤلاء الظالمون علوا کبیرا۔ صفت معیت کی بحث کے تعلق سے میں نے کل آیات کا ترجمہ کیا۔ میں اس سے متعلقہ بحثوں کو، جیسا کہ شیخ مفتی امہ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں بیان کیا ہے کہ اس کے مباحث کے چند اقسام ہیں، تو انہی کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دیگر علماء کے اس کتاب کی شروع سے استفادہ کرتے ہوئے میں ان مباحث کو نقطہ نقطہ، بحث پر بحث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رہے کہ صفت معیت سے متعلقہ مباحث کچھ یوں ہیں۔ معیت جو اللہ جل وعلا کی صفت اور حقیقی صفت ہے، جو اس کی عظمت و کبریائی کے بالکل شایان شان، اس کی نصوص کتاب اللہ پر عمیق نظر رکھتے ہوئے اور اس پر بابصیرت علماء نے غور و تدبر اور تأمل کے ذریعہ اس کی اقسام بیان کی ہیں، تو پہلی بحث جو ہے وہ معیت کی قسم، اور تفصیلی بحث کرنے سے پہلے یہ میں بتا دوں آپ کو کہ نصوص کتاب اللہ کی روشنی میں معیت کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر: معیت عامہ اور معیت خاصہ۔ اور دوسری بحث اس سلسلے میں ہے کہ معیت کی جو صفت ہے اللہ جل وعلا کی، کیا یہ معیت ذاتی ہے، اور یہ ایسی صفت حقیقی ہے کہ جس کو یوں کہا جائے کہ اللہ جل وعلا بذاتی ہی سب کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، اور فلاں فلاں کے ساتھ یا فلاں اوصاف کے حاملین کے ساتھ بذاتی ہی موجود ہے؟ یعنی کہ معیت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ یہ معیت اللہ جل وعلا کے علم، احاطہ علم، اللہ جل وعلا کے سمع و بصر اور اس کے سلطان و قہر کے معنی میں ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تیسرا مبحث صفت معیت کے تعلق سے
یہ ہے کہ آیا معیت اللہ جل وعلا کی صفات ذاتیہ میں سے ہے یا صفات فعلیہ اختیاریہ میں سے ہے؟ اور ایک اور بحث کہ کیا معیت کی صفت یہ اللہ جل وعلا کی حقیقی صفت ہے اور معیت حقیقیہ ہے یا نہیں؟ اس پر بھی شیخ محمد صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ نے بہت ہی عمدہ خلاصہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں بحث اس سلسلے میں یہ ہے کہ کیا اللہ جل وعلا کی صفت معیت کے درمیان اور اللہ جل وعلا کی علو ارتفاع، اللہ جل وعلا کی علو ذاتی، اللہ تعالی کی اس عظیم صفت علو مطلق جس میں علو ذاتی کے ساتھ ساتھ علو قدر، علو قہر سب ہے، ان کے درمیان کوئی تناقض ہے؟ یہ بات میرے محترم سامعین و متابعین، اگر آپ نے میرے دروس کیا استماع کیا ہوگا تو آپ یہ سن آئے ہوں گے کہ ہم نے کتاب و سنت کے دلائل سے اور یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ جل وعلا کی علو ذاتی کے دلائل دسیوں بیسیوں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزار ہیں خود کتاب اللہ کے اندر، اور اس طرح سے تفصیل سے ہم اپنا اعتقاد بیان کر آئے ہیں اور دلائل بھی ذکر کیے گئے کہ اللہ جل وعلا کے لیے علو ذاتی ہے اور اللہ تعالی تمامی مخلوقات کے اوپر ہے۔ تو کیا اللہ تعالی کی صفت علو ذاتی اور اس صفت جس کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم صفت ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے اور خاص اشخاص کے ساتھ بھی ہے اور خاص اوصاف کے حاملین کے ساتھ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس معیت کے درمیان جس کا ذکر کتاب اللہ کی آیتوں میں ہے، دونوں کے درمیان کوئی تضاد اور کوئی مناقضت تناقض ہے؟ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ پہلا نقطہ کہ معیت کی قسمیں یاد رہے کہ اگر جیسا کہ میں نے کل ترجمے کے ساتھ ساتھ اشارہ کیا کہ اگر آیات نصوص کتاب اللہ اور اس کے معانی میں ہم غور و تدبر سے کام لیں اور تأمل سے کام لیں تو آیات کے اندر خود جہاں واضح طور پر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا کا لفظ وارد ہے، اس سے پہلے کی آیات کے الفاظ و کلمات اور اس کے بعد کے الفاظ و کلمات ہی یہ بتاتے ہیں کہ معیت کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے، اور دیگر آیات کی روشنی میں معیت کی اقسام کی طرف بھی اشارہ ہو ہی جاتا ہے، اور اس کو آپ یہ جان لیں کہ معیت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک کو علماء نے معیت عامہ کہا ہے اور دوسری قسم معیت کی معیت خاصہ ہے۔ معیت عامہ جس کا ذکر و بیان سورہ حدید کی آیت کریمہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ میں اور سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا میں صراحتاً مذکور ہے، کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی تمامی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہوں
کہیں بھی رہیں، کہیں بھی وہ ہوں، اللہ جل وعلا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کو معیت عامہ کہا جاتا ہے۔ اور معیت عامہ یہ سب کو حاصل اور میسر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ بھی، کافر کے ساتھ بھی، موحد کے ساتھ بھی، مشرک کے ساتھ بھی، صالح کے ساتھ بھی، صالح کے ساتھ بھی، نیک کے ساتھ بھی، بد کے ساتھ بھی، غرضے کی تمام مخلوقات کو اللہ جل وعلا کی معیت میسر ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے۔ اور اس معیت عامہ کا معنی و مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل وعلا اپنے تمامی مخلوقات، ان کے حرکات و سکنات، ان کے اقوال و اعمال اور ان کی تمام تر باتوں کو، تمام اشیاء کو، تمام امور کو جانتا ہے۔ اسی لیے علماء نے معیت عامہ کو معیت العلم کا نام دیا ہے۔ معیت العلم ہی معیت عامہ ہے، معیت عامہ ہی معیت العلم والاحاطہ ہے۔ اور مزید تفصیل کے ساتھ معیہ عامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل وعلا سب کو جانتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ کوئی بھی ذرہ بھی، کوئی بھی بات اور کوئی بھی مسئلہ معاذ اللہ مخلوقات کا، کسی بھی مخلوق کا اللہ جل وعلا سے غائب و مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالی سب کو جانتا، سب کو دیکھتا، سب کو سنتا ہے اور سب کے اس طور پر ساتھ ہے۔ تو معیت اللہ لخلقہ کی دوسری قسم جس کا ذکر و بیان کتاب اللہ اور اس کے نصوص میں ہے، وہ ہے معیت خاصہ۔ معیت خاصہ کا مطلب اور معیت خاصہ کا پہلے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی بعض اشخاص کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں محل شاہد کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ جل وعلا نے اپنے نبی کی زبان پر حکایت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غار کے اندر موجود ساتھی صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں کہا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ، یعنی میں محمد ابن عبداللہ و رسولہ نبی اللہ، اور تم اے ابو بکر صدیق، ہم دونوں کے ساتھ۔ اسی کو کہا جاتا ہے معیت اللہ للاشخاص، یا معیت خاصہ کا مطلب ایسے اشخاص کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے جو خاص قسم کے صفات، خصائل، اوصاف و اخلاق سے متصف ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر یا آیت کریمہ جس کی تلاوت کل کی گئی اور ترجمہ بھی پیش کیا گیا اردو زبان میں اس کے معانی کا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ خلاصے کے طور پر بات میں کہہ رہا ہوں اس بات کی کہ خاص اوصاف سے موصوف و متصف لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے، کہ مثلا یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالی ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی کی صفت سے متصف ہوتے ہیں، جو احسان و اخلاص جیسی صفت سے اور خلق سے آراستہ و پیراستہ
ہوتے ہیں یا آیت کریمہ واللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ، اپنے ایسے مومن بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کے اندر صبر کی خو ہوتی ہے، جو اس کے طاعت پر اور اس کی معصیت کرنے سے اور اسی طرح سے اس کے اقدار پر صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے معیت خاصہ کا معنی اور مطلب، معیت کا مطلب یہاں جو معیت خاصہ ہوتی ہے، جس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مقیدہ بالاشخاص، اشخاص کے ساتھ مقید، جیسے ان اللہ معنا، یا اللہ تعالیٰ والا کا فرمان اننی معکما اسمع وارى، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہوں۔ اور ایک مقیدہ بالاوصاف، اشخاص، جیسے واللہ مع الصابرین، یا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور اس قسم کی آیات۔ تو اس معیت کا کیا مفہوم ہے؟ جبکہ معیت عامہ کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا، سب کی سنتا، سب کو کے بارے میں جانتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ تو معیت خاصہ میں معیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلا فلاں لوگوں کے ساتھ یا فلاں اوصاف سے آراستہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے، اللہ انہیں ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت اور تائید سے نوازتا ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے معیت خاصہ کا۔ تو واضح ہے یہ مفہوم، اور اسی لیے اگلے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ اہل بدعات جو معیت ذاتی کے معنی میں لے کر کے ان اللہ فی کل مکان، اللہ ہر جگہ ہے اور سب کے ساتھ ہے کا ظاہری معنی کیوں لیتے ہیں کہ اللہ تعالی جہاں بھی کوئی جائے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بے ذاتی ہی موجود ہوتا ہے۔ وہ معنی غلط ہے۔ وہ یہ کہ میں کل کے درس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اور مدلل کوشش ہوگی کہ ماں کے عرب میں اور عربی زبان میں استعمالات کو ہمیں جاننا ہوگا، اور ان استعمالات کی روشنی میں اور ان کے انواع و اقسام کی معرفت کی روشنی میں یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سا استعمال ماں کا، کون سا معنی اللہ جل وعلا کے لائق و زیبا اور اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے۔ اور یہ واضح طور پر واضح لفظوں میں یہ بتایا جائے گا کہ معیت کے معنی ہمیشہ مماسہ یعنی ٹچنگ کا معنی نہیں ہوا کرتا ہے، کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ فلاں فلاں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ملے جلے ہوئے ہیں۔ یہ معیت کا اور ماں کا یہ معنی نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کی مزید تشریح و توضیح درس میں کی جائے گی، جس سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوگا کہ معیت اللہ علی خلقہ یہ اللہ جل وعلا کی صفت ہے اور اس کا اپنا معنی ہے، اور یہ کہ معیت اللہ جل وعلا کے علو و ارتفاع اور اس کے استواء علی العرش اور اس کے ذاتی علو کے منافی و متضاد و مناقض ہرگز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا